اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ معرفت امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں آج ہم انجیل مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار کی جانب سے چند احکامات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کتاب آفتاب زمانہ کے مطابق عبداللہ بن سلیمان جو کتب آسمانی کو پڑھ کر حفظ کر لیا کرتا تھا، اس کا کہنا ہے کہ میں نے انجیل میں یوں پڑھا ہے کہ اے عیسیٰ، تم میری اطاعت میں کوشاں رہو اور نافرمانی نہ کرنا۔ میں نے تمہیں پاک و پاکیزہ بدن سے پیدا کیا ہے، صرف میری ہی اطاعت کرنا اور مجھ پر توکل کرنا، اور اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناؤ اور بتاؤ کہ میں وہ اللہ تعالیٰ ہوں جسے کوئی زوال نہیں ہے، اور پیغمبر امی کی تصدیق کرو، اس کی نسل مبارک ذات سے ہوگی جس کا گھر جنت میں ہے۔ آخری زمانے میں اس کی کفالت اسی طرح ہوگی جس طرح تمہاری ماں کی کفالت زکریا نے کی۔ اس کے 2 عزیز فرزند ہوں گے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ اس کا کلام قرآن، اس کا دین اسلام ہوگا، جس طرح میرا نام سلام ہے۔ نیک بشارت ہو ان لوگوں کو جو اس کے زمانے کو پائیں گے اور اس کے کلام کو سن کر اس پر عمل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پروردگار، نیک بشارت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے مراد بہشت کا وہ درخت ہے جو میں نے اپنی قدرت خاصہ سے اگایا ہے، جو تمام بہشت پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس کی جڑ رضوان ہے، اس کا پانی تسنیم ہے، اور اس کی ٹھنڈک کافور، اس کا مزہ انجیر کا سا ہے۔ جو بھی اس سے ذرا سا بھی نوش کرے گا ہرگز تشنا نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، بار الہ، ذرا مجھے بھی اس درخت سے چکھا۔ جواب ملا، اے عیسیٰ، اس درخت سے چکھنا بشر پر اس وقت تک حرام ہے جب تک وہ پیغمبر امی اور اس پیغمبر کی امت نہ چکھ لے۔ البتہ اے عیسیٰ، میں تمہیں اپنی جانب اوپر بلا لوں گا اور آخری زمانے میں زمین پر بھیجوں گا۔ جب اس پیغمبر کی امت کے آخری نائب کا ظہور ہوگا تو تم تعجب امیز چیزیں دیکھو گے، اور تم اس امت سے دجال کے شر کو دور کرنے میں اس کی مدد کرو گے۔ تمہیں نماز کے وقت بھیجوں گا تاکہ ان کے ساتھ جا کر نماز پڑھنا۔ محترم سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی غیبتیں سہنی پڑیں۔ وہ اپنی سرزمین پر چلتے پھرتے تھے مگر ان کے پیروکار انہیں پہچانتے نہیں تھے۔ پھر ظاہر ہوئے اور شمون بن حمون علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا۔ جب شمون کا انتقال ہوا تو لوگوں سے حجت الہی غائب ہو چکے تھے۔ لوگ ان کی تلاش اور جستجو میں رہتے اور زمانے کے ظالم و جابر حاکموں کے مظالم سہتے تھے، یہاں تک کہ واجبات و مستحبات الہی بالکل ختم ہو چکے تھے۔ لوگ ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس غیبت کو 250 سال گزرے۔ معاویہ بن عمار امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد 250 سال تک لوگ ظاہری حجت الہی کے بغیر رہے۔ یعقوب بن شعیب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، جن میں سے 250 سال تک کوئی بھی پیغمبر اور عالم آشکار نہیں تھا۔ راوی نے پوچھا، تو لوگ اس دوران کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا، اس وقت لوگ دین عیسیٰ پر عمل کرتے تھے۔ علاوہ ازیں ان افراد میں سے ایک جو زمین پر ہمیشہ حجت الہی کی تلاش میں تھے وہ حضرت سلمان فارسی تھے، جو ایک عالم سے دوسرے عالم کے پاس اور ایک فقیہ سے دوسرے فقیہ کے پاس جاتے اور اسرار اور رموز الہی کی جستجو کرتے تھے اور گزشتہ انبیاء کے اخبار کا استدلال کیا کرتے تھے۔ 400 سال تک سید اولین و آخرین و خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رہے، یہاں تک کہ ان کی ولادت کی خوشخبری سنی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت نزدیک ہوا تو سلمان سرزمین حجاز کی طرف روانہ ہوئے اور اسیر ہو گئے۔ محترم سامعین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔